اسلم ایک خوبصورت سرسبز و شاداب علاقے کے ایک گاؤں میں اپنے ماں باپ اور ایک بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس کے گھر کے پاس ریل کی ایک پٹری تھی جہاں دن میں 2 یا 3 بار ٹرین گزرتی تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک تالاب تھا جس میں اسلم اکثر نہانے جاتا تھا۔ اسلم کی ایک چھوٹی بہن تھی جو گھر کے کاموں میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اسلم کا والد کافی عرصے سے بیمار تھا، کام کرنے کے قابل نہ تھا۔ جب وہ تندرست تھا تو محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ اس کی والدہ چند ایسے گھروں میں کام کر کے پیسے لاتی تھی جو شہر کی غرض سے یہاں آ کر کرائے کے مکانوں میں ٹھہرتے تھے۔ 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی تھی، اوپر سے اسلم کے والد کی دواؤں کا خرچہ بھی تھا۔ اسلم صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکا تھا، اسے مجبوراً تعلیم چھوڑنی پڑی۔ وہ سارا دن اپنی 3 بکریوں کو چراتا رہتا تھا۔ وہ ایک بہادر لڑکا تھا، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ کرنے کی خواہش رہتی تھی، ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک روز وہ دوپہر کے وقت بکریاں چرا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک عورت ایک شخص کو وہیل چیئر پر بٹھا کر لا رہی ہے۔ اچانک اس عورت کے ہاتھوں سے وہیل چیئر نکل گئی۔ وہیل چیئر نے ڈھلان کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ڈھلان معمولی سی تھی۔ عورت وہیل چیئر کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی لیکن پکڑ نہ سکی۔ اسلم نے جب یہ دیکھا تو تیزی سے وہیل چیئر کی طرف بھاگا اور اسے پکڑ لیا۔ اس طرح وہیل چیئر پر بیٹھا شخص حادثے سے بچ گیا۔ اس نے اسلم کی بہادری کی تعریف کی اور کچھ رقم اسلم کو دینا چاہی، مگر اسلم نے انکار کر دیا۔ لیکن عورت کے بے حد اصرار پر اسے پیسے لینے پڑے۔ اسی طرح ایک دن لڑکا تالاب میں گر پڑا۔ اس وقت تالاب کے پاس صرف 2 لڑکے تھے جو اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے شور مچانے لگے۔ اسلم نے جب شور سنا تو وہ تیزی سے تالاب کی طرف بھاگا۔ اسے تیرنا آتا تھا۔ اس نے تالاب میں چھلانگ لگا کر لڑکے کو بچا لیا۔ لڑکے کے ماں باپ کو پتہ چلا تو وہ اسلم کے گھر اس کا شکریہ ادا کرنے آئے۔ لیکن ایک واقعے نے اسلم کی زندگی بدل دی۔ ایک دن اپنی بکریوں کے ساتھ ریل کی پٹری کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی ایک بکری ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی خاصا دور نکل گئی۔ اسلم اس کے پیچھے بھاگا۔ اچانک اس کی نظر پٹری پر پڑی جہاں کئی فٹ پٹری غائب تھی۔ غالباً یہ کسی دہشت گرد کی کارروائی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ تھوڑی دیر میں وہاں سے ٹرین نے گزرنا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنی قمیض اتاری اور ٹرین کا انتظار کرنے لگا تاکہ جیسے ہی ٹرین دور سے نظر آئے یہ ٹرین کی طرف بھاگنا شروع کر دے گا۔ تھوڑی دیر میں اسے ٹرین دور بہت دور ایک دھبے کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس نے اپنی قمیض ہاتھ میں پکڑ کر بازو کو بلند کیا اور قمیض کو لہراتا ہوا پٹری کے درمیان پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ تیز بھاگتے ہوئے وہ ٹھوکر کھا کر کئی مرتبہ گرا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ تیزی سے بھاگتا رہا، قمیض کو لہراتا رہا۔ آخرکار انجن کے ڈرائیور نے اسے دیکھ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے بریک لگانا شروع کر دی۔ ٹرین کی رفتار چونکہ تیز تھی اس لیے گاڑی ایک دم نہیں رک سکتی تھی۔ ادھر اسلم بھی ٹرین کی طرف بھاگ رہا تھا۔ آخرکار ٹرین اسلم کے بالکل نزدیک آ کر رک گئی۔ اسلم ٹرین کو اتنے نزدیک پا کر بے ہوش ہو کر گر پڑا، لیکن ٹرین تو رک چکی تھی۔ ڈرائیور، گارڈ اور مسافر ٹرین سے اتر کر اسلم کی طرف بھاگے۔ ڈرائیور نے اسے اٹھایا، پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد اسلم کو ہوش آ گیا۔ ڈرائیور نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب کو بتایا۔ سب اسلم کی بہادری پر حیران رہ گئے۔ گارڈ نے اپنے افسر کو اطلاع دی۔ تھوڑی دیر میں پٹری مرمت کرنے والا آ گیا۔ چونکہ پٹری کی مرمت میں خاصی دیر تھی اس لیے ڈرائیور، گارڈ اور کچھ مسافر اسلم کو اس کے گھر لے گئے۔ اسلم کے والدین کو جب سارے واقعے کا علم ہوا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ یہ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سارا گاؤں اسلم کے گھر باہر جمع ہو گیا۔ سب لوگ اس کی بہادری کی تعریف کر رہے تھے۔ رات کو ریلوے کے وزیر اعظم اس کے گھر آئے۔
انہوں نے اسلم کی بہت تعریف کی اور حکومت کی طرف سے اسلم کو 5 لاکھ نقد انعام، اسلم کے والد کا اسپتال میں مفت علاج، اسلم کی تعلیم کا تمام خرچہ اور ہر ماہ گھر کے اخراجات کے لیے 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا۔ اسلم نے کالج میں اور اس کی چھوٹی بہن نے اسکول میں داخلہ لے لیا اور خوب دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اسلم کے نیک جذبے اور بہادری سے ان سب کے حالات بہت اچھے ہو گئے اور یہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اسٹوری اچھی لگی ہے تو اسٹوری کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔